نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب فضل الصدقہ، صدقے کی فضیلت کا باب. الفصل الاول، پہلی فصل. حدیث نمبر 1. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل متفق علیہ. حدیث پیچھے گزر چکی ہے اس لیے صرف ترجمے پر اکتفا کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خیرات کرے کھجور کے برابر پاک اور حلال کمائی سے، اور اللہ تعالیٰ پاک اور حلال ہی کو قبول کرتا ہے، وہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، پھر پالتا اور بڑھاتا ہے اس خیرات کو خیرات کرنے والے کے لیے جس طرح کہ پالتا ہے کوئی تمہارا اپنے بچڑے کو، یہاں تک کہ وہ خیرات پہاڑ کی مانند ہو جاتی ہے. یہ جو جملہ ہے اس میں وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، اور اللہ صرف طیب ہی قبول کرتا ہے. اس کے بارے میں کسی بزرگ کا ایک واقعہ آتا ہے. جو بزرگ یا اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کی اپنی زندگی میں کچھ تجربات، مشاہدات اور کچھ علم و حکمت کی باتیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر القاء کرتا ہے. اگرچہ وہ شریعت کا درجہ نہیں رکھتی لیکن ان میں ہمارے لیے بعض اوقات بہت بڑا سبق بھی ہوتا ہے. ایک شخص کو صدقہ کرنے کا شوق آیا تو وہ کسی بزرگ کے پاس گیا اور پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، یعنی میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے جا کر اپنے کمائی کو حلال کریں پھر صدقہ کرنے کے لیے آئیں. لیکن وہ شخص نہ سمجھے، ان کہا کہ نہیں مجھے صدقہ کرنا ہے. کہا کہ اچھا جاؤ کرو صدقہ، اور صدقہ اس طرح کرنا کہ جو بھی پہلا شخص تمہیں ملے تم اس کے ہاتھ پر جو بھی تمہارے پاس ہے وہ رکھ دینا. بہرحال وہ باہر نکلے تو ایک نابینا شخص ان کو ملا، بہت ہی محتاج مسکین شکل کا. تو چونکہ شیخ کا کہنا یہ تھا کہ جو پہلا شخص نظر آئے اسی کو دے دینا، انہوں نے کہا کہ ان کا حکم ہے اس لیے میں اس کو دے دیتا ہوں. اس کو صدقہ دے دیا اور بڑے مطمئن ہو گئے کہ بظاہر ایک مسکین اور ایک ضرورت مند شخص ہے جس کو میں نے دے دیا. لیکن ہوا یہ کہ اگلے دن وہ اس کے پاس سے گزرے تو وہ کسی سے باتیں کر رہا تھا. چونکہ نابینا تو اسے پتہ نہیں تھا کہ پاس سے کون گزر رہا ہے، کیا یہ وہی شخص ہے جس نے کل مجھے صدقہ دیا تھا. تو کہہ رہا تھا کہ کل کسی مالدار شخص نے مجھے اتنا اور اتنا دیا اور میں نے فلاں کے ساتھ رات شراب پی. تو بہت افسوس ہوا. پھر وہ گئے شیخ کے پاس کہ میں نے تو صدقہ کیا تھا تو وہ تو ضائع ہو گیا، وہ تو کسی غلط کام میں لگ گیا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے تم سے کہا تھا کہ تم پہلے اپنی کمائی کو حلال کرو، کیونکہ لا يقبل اللہ الا الطیب، اللہ پاک ہی کو قبول کرتا ہے. حرام کی کثرت بھی اللہ کو متاثر نہیں کرتی اور نہ ہی اس کا کچھ فائدہ ہے. کہا کہ دیکھو میں تمہیں 1 دینار دیتا ہوں اپنی حلال کمائی میں سے، اور یہاں سے نکل کر جو پہلا شخص تمہیں نظر آئے تم اس کو دے دینا. وہ باہر نکلے تو ایک شخص جو بظاہر اچھے حال میں نظر آیا اس کو. تو ہوا یہ کہ وہ چونکہ شیخ کا حکم تھا، اب پہلے تھوڑا متردد ہوئے کہ اس شخص کو میں دوں، یہ تو کچھ ضرورت مند نہیں لگتا مجھے. بہرحال حکم سمجھتے ہوئے وہ اس کو دے دیا اور اس کا پیچھا کیا کہ یہ کون ہے، کدھر جاتا ہے. تو وہ پیچھے چلتے رہے تو دیکھا کہ وہ شخص ایک پہاڑی رستے میں سے گزرا اور آگے جا کر اس نے کوئی چیز پھینکی. تو پیچھے دیکھا یہ کیا پھینکا، تو دیکھا ایک مرا ہوا کبوتر تھا جس نے پھینکا تھا اور گزر گیا. تو یہ شخص آگے سے جا کے ان کو ملتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا آپ نے یہ کبوتر کیوں پھینکا؟ تو کہنے لگا کہ میرے بچے ہیں چھوٹے اور وہ بھوکے ہیں اور ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، تو مجھے راستے میں یہ مرا ہوا کبوتر نظر آیا تو میں نے اس کو اٹھا لیا کہ اور کچھ نہیں تو یہی بچوں کو کھلاؤں تاکہ ان کو موت کے منہ سے بچاؤں. تو اب جب کہ مجھے اللہ نے یہ مال دے دیا ہے تو میں نے وہ مرا ہوا کبوتر پھینک دیا ہے. پھر وہ پلٹ کر شیخ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اب مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اللہ صرف پاک کو قبول کرتا ہے. دنیا میں ہم ایک کام اپنی سمجھ کے مطابق بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے وعدوں پہ ہمیں یقین نہیں ہوتا اور سمجھتے نہیں کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا یہی حق اور سچ ہے.
لہٰذا ہم بعض اوقات اس کو غیر اہم سمجھ کے اپنی مرضی کرتے رہتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کو ایک طرف ڈال کے اپنی مرضی کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں جو کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں. وہ جیسے سورۃ الکہف میں آپ نے پڑھا تھا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. کہ کچھ لوگوں کو یہ خوش فہمی رہتی کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں اور ان کی غلط کاریوں کا کسی کو پتہ نہیں چل رہا، ان کی حرام کاریاں کسی کو نقصان نہیں دے رہی یا خود ان کو نہیں دے رہی. تو وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے رسی دراز کی ہوئی ہے اور ایک دن پکڑنا اس نے تو پھر چھوڑنا نہیں، اور اس بھول میں وہ غلط کام کرتے چلے جاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ کسی بھی چیز کے صرف ظاہر پہ مت جائیں. اگر صرف ظاہر پہ جائیں گے تو خطا کھائیں گے. جب انسان کے اندر تقوی آتا ہے تو اس سے فرقان پیدا ہوتی، فرقان آتی تو انسان ظاہر کے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے، اور یہیں سے اس کو میزان ملتا ہے اور پھر اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے اس کو. اور یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ. پاک اور حلال میں سے ایک دینار بھی خرچ کیا ہوا اللہ تعالیٰ اس کی اتنی قدردانی فرماتے ہیں کہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں. اور دائیں ہاتھ میں لینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بہت ہی اہمیت اور بہت ہی خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہیں اور پھر اس کو مزید بڑھانا شروع کر دیتے ہیں حتیٰ کہ وہ پہاڑ برابر ہو جاتا ہے لقمہ. اگلی حدیث، وَأَنْهُ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصت صدقة من مال شيئا وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما توادع أحد لله إلا رفعه الله. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور کسی کا قصور معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی عزت بڑھاتا ہے، اور نہیں تواضع کرتا کوئی شخص اللہ کے لیے مگر اللہ اس کا رتبہ بڑھا دیتا ہے. معاف کرنے سے بڑھ کر کوئی انتقام نہیں. سب سے بڑا انتقام اور بدلہ معاف کرنے میں ہے. اسی میں عزت کی بلندی ہے اور اسی میں اللہ کا قرب پانے کا راز ہے. دیکھیے، اگرچہ بدلہ لینے کی اجازت ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں اگر کوئی شخص بدلہ لے لیتا ہے، لیکن عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ بدلہ لینے سے جھگڑا نہیں ختم ہوتا، مسئلہ ختم نہیں ہوتا. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کبھی کسی کو برائی سے روکنے کے لیے یا اس کو اس کی غلطی بتانے کے لیے اس کو تھوڑا سا مزہ چکھانا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن حد کے اندر رہ کر. لیکن عموماً جب ایک شخص وار کرتا ہے، دوسرا بدلہ لیتا ہے، پھر یہ وار کرتا ہے پلٹ کے، پھر وہ ایک کشاکش کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. جب دو لڑنے والوں میں سے ایک ہاتھ روک لیتا ہے تو دوسرا کہاں تک لڑے گا؟ اس کے بعد کیا کرے گا؟ کچھ کر نہیں سکتا وہ. تو یہاں بھی پھر معاف کرنے کے فائدے بتائے جا رہے ہیں کہ جو عزت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ معاف کر دے، ورنہ کیا ہوگا؟ آپ نے وار کیا، اس نے کیا، آپ نے کیا، اس نے کیا، عزت تو نہ رہی نا. عزت میں اضافہ نہیں ہوتا. لڑائی جھگڑا فساد ہمیشہ بے عزتی اور ذلت کا سبب بنتا ہے. اور جب انسان معاف کر دیتا ہے تو وقتی طور پر لگتا ہے کہ جیسے اس کا نقصان ہوا یا وہ نیچا ہو گیا یا پیچھے رہ گیا، لیکن عزت اسی کی ہوتی ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اگلی حدیث، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انفق زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ دعی من ابواب الجنہ وللجنۃ ابواب فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وارجو ان تكون منهم. متفق علیہ. وعنہ، اور انہی سے روایت ہے یعنی ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ، قال کہا قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
من جس نے انفق خرچ کیا زوجین جوڑا من شیئن کسی چیز کا من الاشیاء چیزوں میں سے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں دعیا بلایا جائے گا من ابواب الجنہ جنت کے دروازوں سے وللجنت ابواب اور جنت کے کئی دروازے ہیں فمن کانا تو جو کوئی ہے من اہل الصلاۃ نماز والوں میں سے دعی من باب الصلاۃ بلایا جائے گا نماز کے دروازے سے ومن کانا اور جو کوئی ہے من اہل الجہاد اہل جہاد میں سے دعی بلایا جائے گا من باب الجہاد باب الجہاد سے ومن کانا من اہل الصدقہ اور جو کوئی ہے صدقہ کرنے والوں میں سے دعی من باب الصدقہ بلایا جائے گا باب الصدقہ سے ومن کان من اہل الصیام اور جو کوئی ہے روزہ رکھنے والوں میں سے دعی من باب الریان تو بلایا جائے گا باب الریان سے فقال ابو بکر تو ابو بکر کہنے لگے ما نہیں علا اوپر من جو دعی بلایا جائے من تلک الابواب ان دروازوں میں سے من ضرورت کوئی ضرورت فہل تو کیا یدعا بلایا جائے گا احد کوئی ایک من تلک الابواب ان دروازوں میں سے کلھا سارے کے سارے قال فرمایا نعم ہاں وارجو اور مجھے امید ہے ان تکون منہم کہ تم ان میں سے ہوگے متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دگنی چیز یا جوڑے میں چیز خرچ کرے اللہ کے راستے میں تو بلایا جائے گا اس کو بہشت کے دروازوں سے اور جنت کے کئی دروازے ہیں، بس جو شخص نمازی ہوگا اس کو جنت کے باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، جو شخص جہاد کرنے والا ہے اس کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا، جس شخص نے بہت خیرات کی اس کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا، اور جو شخص روزہ رکھنے والا ہے اس کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر نے کہا کہ بظاہر اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان سب دروازوں سے کسی کو بلایا جائے، لیکن کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کو سارے دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہوگے۔ یہاں صدقہ کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ بتایا گیا ہے، ایک انوکھا خاص طریقہ بتایا گیا ہے، یا ایک خاص چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ایسی احادیث پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت ہی پیار آتا ہے کہ ماں باپ بھی اپنی اولاد کو کیا ادب سکھائیں گے، کیا کیا چیز بتائیں گے جو آپ نے بتائیں، اور کن کن چیزوں کی طرف اور چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف بھی آپ نے توجہ دلائی۔ یعنی صدقہ تو کرنا ہی ہے، لیکن جوڑے میں صدقہ کرو، ایک چیز کی بجائے دو، پیر۔ زوجین کس کو کہتے ہیں؟ پیر کو۔ عام طور پر ہم یہ لفظ زوجین میاں بیوی کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ صرف میاں بیوی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، قرآن پاک میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ ہر چیز کو ہم نے جوڑے میں بنایا، اور یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ درختوں میں بھی اور پانی میں بھی اور پہاڑوں میں بھی جوڑے پائے جاتے ہیں، جیسے آکسیجن اور ہائیڈروجن مل کے پانی بنتا ہے، اسی طرح اور بھی بہت سی چیزوں کے اندر جوڑے کا کانسیپٹ موجود ہے۔ ایک کی بجائے دو چیزیں دینا، جب آپ کسی کو صرف ایک چیز دیتے ہیں تو بعض اوقات وہ ایک چیز اتنی فائدے کی نہیں ہوتی، جب آپ اس کو دوسری چیز کے ساتھ ملا کے دیتے ہیں۔ مثلا آپ نے کسی کو روٹی دے دی، سالن نہیں دیا، تو ٹھیک ہے وہ بیچارہ بھوکا ہے، کھا لے گا، خشک روٹی بھی کھا لے گا، لیکن اگر آپ اس کو دو چیزیں ملا کے دیتے ہیں، کمبینیشن دیتے ہیں، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو زوجین میں جیسے کسی کو اگر صرف بکری دی جائے تو اس کے بجائے اگر جوڑا دیا جائے، مثلا ایک بکری دینے کی بجائے اگر جوڑا دیا جائے، یعنی میل فیمیل، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس شخص کے لیے بکریوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ اسی طرح مرغی، یعنی تمام جانوروں میں جو انسان کے استفادے کے لیے ہیں، انسان کے فائدے کے لیے۔ اور جوڑے کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے حاملہ بکری یا حاملہ گائے، تو وہ بھی تو دو ہی ہے نا، اور اس میں بھی اگر اس کا بچہ پیدا ہوگا تو اس کے لیے ایک آمدنی کا مزید ذریعہ بھی ہوگا۔ اصل میں اس میں جو روح پائی جاتی ہے وہ یہ کہ دوسرے کے لیے میکسیمم فائدے کی بات سوچنا، صرف ضرورت ہی پوری نہیں کرنا بلکہ ضرورت سے بڑھ کر دوسرے کی مدد کرنا۔
کیونکہ بعض اوقات ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں نا تو ہم سوچتے ہیں بس اتنا اس کو چاہیے، اتنا ہی کافی ہے، بس اتنا ہی دے دو. تو حق سے بڑھ کے دینا، ضرورت سے زائد دینا بھی اس میں آتا ہے. اس میں جو چھپی ہوئی چیز ہے وہ دوسرے کی ضرورت کو بدرجہ کمال پورا کرنا بھی ہے. یعنی بدرجہ کمال، ادھوری چیزیں نہیں، بلکہ اتنا تو دو کہ جس سے دوسرا خوش ہو جائے. یعنی محض دینا ہی نہیں بلکہ اچھے سے دینا. تو جو شخص جوڑے میں دے گا اسے جنت کے کئی دروازوں سے بلایا جائے گا، یعنی اس کا درجہ زیادہ ہے. پھر وہی بات جو بار بار آپ کو دوہرا کے بتا رہی ہوں، ایک ہے نیکی کا کام کرنا اور ایک ہے مقربین کی صف میں شامل ہونے کے لیے کچھ کرنا. ایک ہوتا ہے کیجول ایٹیٹیوڈ، بس کر لیا جو کر لیا اور اسی پہ مطمئن ہو گئے. اور ایک یہ کہ ہر کام میں حسن، ہر کام احسان کے درجے پہ، ہر کام میں خوبصورتی، پرفیکشن جسے عام زبان میں ہم کہتے ہیں. آدھا کام ادھورا کام ہے اور پورا کام ہے. تو جو شخص کام پورا کرے اس کی جزا بھی کتنی پوری، بہترین. دوسری بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، اور پھر اسی طرح سو آن اہل جہاد اور اہل صدقہ وغیرہ وغیرہ. یہاں سے ایک خاص بات یہ پتہ چلتی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا، انسانوں کے مختلف مزاج بنائے. کسی کے اندر نمازوں کا ذوق بہت دیکھنے میں آئے گا، وہ فرض کے علاوہ نوافل، تہجد بہت اہتمام کرتے ہیں نمازوں میں، اور نامہ اعمال میں ان کی نمازیں سارے اعمال پہ بھاری ہوں گی، اور پھر ان میں خشوع و خضوع بھی، اور جیسے ایک نماز کا انتظار ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے. تو وہ شخص اپنی نماز کی وجہ سے ممتاز ہوگا قیامت کے دن. کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو جہاد میں ہر وقت مصروف ہوں لیکن ان کی نمازیں اس درجے کی نہ ہوں جس درجے کا جہاد ہو. کچھ ایسے ہیں کہ جو نماز بھی فرض کی حد تک یا بس ضروری پڑھتے ہیں. اسی طرح جہاد میں خود تو کم ہی شریک ہوتے ہیں، ہاں مال اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتے رہتے ہیں، یعنی فائنینشلی سپورٹ کرتے رہتے ہیں اچھے کاموں کو، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کو، اور ان کی یہ نیکی باقی نیکیوں پہ چھائی ہوئی ہوگی. کچھ ایسے ہیں کہ جو یہ تینوں کام نہیں کر سکتے، پیسے ہیں نہیں کہ خرچ کریں، ہمت ہے نہیں کہ جہاد کریں، یا یہ ہے کہ مصروفیت ایسی ہے، لیکن روزہ رکھنا ان کا ایک محبوب کام ہو سکتا ہے. یہ روزوں کی کثرت، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام تھے تو ان کا طریقہ کیا تھا، وہ ہمیشہ ایک دن روزہ اور ایک دن بغیر روزے کے، نہیں صوم داؤدی جس سے ہوا، ایک دن افطار ایک دن روزہ، ایک دن افطار ایک دن روزہ، کنٹینیوسلی ان کی روٹین یہی تھی، اور افضل الصوم بتایا گیا. تو ان کے نام اعمال میں روزے بہت کثرت سے ہوں گے. تو حضرت ابوبکر تو یہ سن کے بہت ہی یعنی ایک مزید تجسس میں آئے اور اپنے ذہن میں کچھ کیلکولیشن کر رہے ہوں گے کہ پھر میں کہاں ہوں. بات کا انداز آپ دیکھیے کہ بظاہر تو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ ان سب دروازوں سے کسی کو بلایا جائے، کیونکہ ایک سے بھی بلا لیا جائے اور اندر چلے جائیں تو بہت بڑی بات ہے. اور ایک وقت میں انسان ایک ہی دروازے سے جا سکتا ہے نا، چاہے 10 جگہ سے آفر ہو لیکن ایک وقت میں ایک ہی ہو سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہوگا جس کو ہر دروازے سے ویلکم کیا جا رہا ہوگا، اور ہر دروازے والا یہ چاہے گا کہ تم میری طرف سے آؤ، تم یہاں سے گزرو. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ تم ہوگے. اس پر ایک پوری کیسٹ ہے دروازے کے نام سے، جنت اور جہنم کی، کہ کون لوگ کہاں سے داخل ہوگا، اور اس پر جو اور بہت سی روایات ہیں وہ جمع کی گئیں. قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آتا ہے نا. اگلی حدیث، وَأَنْهُ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم اليوم صائما قال ابو بکر انا قال فمن تبع منکم اليوم جنازة قال ابو بکر انا قال فمن اطعم منکم اليوم مسکینا قال ابو بکر انا قال فمن عاد منکم اليوم مريضا قال ابو بکر انا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنہ رواہ مسلم. وانہ قال، اور انہی سے روایت ہے، کہتے ہیں کون، یعنی ابو ہریرہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کون ہے، اصبح جس نے صبح کی، منکم تم میں سے، الیوم آج، صائمن روزے کی حالت میں، تم میں سے آج روزے دار کون ہے؟ قال ابو بکر، ابو بکر نے کہا، انا میں. قال
فرمایا فمن تو کس نے تبع پیروی کی یعنی پیچھے گیا منکم تم میں سے الیوم آج جنازتن جنازے کے قال ابو بکر انا ابو بکر بولے میں قال فرمایا فمن اطعما تو کس نے کھلایا منکم تم میں سے الیوم آج مسکینن کسی مسکین کو قال ابو بکر انا ابو بکر بولے میں نے قال فمن عاد تو کس نے عیادت کی منکم تم میں سے الیوم آج مریضن کسی مریض کی قال ابو بکر بولے انا میں نے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمعنا نہیں جمع ہوتی فمرئن کسی شخص میں یعنی یہ ساری باتیں الا مگر دخل الجنہ وہ داخل ہوتا ہے جنت میں یا داخل ہوگا جنت میں رواہ مسلم اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ محاورہ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون روزہ دار ہے؟ ابو بکر نے عرض کیا میں۔ پھر آپ نے پوچھا تم میں سے کون جنازے کے ساتھ گیا؟ ابو بکر نے عرض کیا میں۔ پھر آپ نے پوچھا تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر نے عرض کیا میں نے۔ پھر آپ نے پوچھا تم میں سے آج کس نے بیمار کی عیادت کی؟ ابو بکر نے عرض کیا میں نے۔ آپ نے فرمایا جس میں یہ باتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی نیکی کا کتنا وسیع تصور ہے۔ ہم عام طور پر ایک کام میں لگتے ہیں دوسرے سارے اگنور کر دیتے، سارے بھول جاتے ہیں، سب چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور ہم اس پر ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ بس میں یہ کام کر رہا ہوں اور یہ سب سے اچھا ہے اور یہ سب سے بہتر ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ نماز روزہ مسجد وغیرہ کا خیال کرتے ہیں وہ لوگ صدقہ خیرات یا اور باقی بہت سی چیزوں کو بھولے رہتے ہیں۔ جو لوگ سوشل ورک بہت کرتے ہیں وہ عموماً مسجد جانا بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح جو جس فیلڈ میں چلا گیا بس وہ اسی کا ہو کے رہ گیا، باقی دنیا کو بھول گیا۔ لیکن ایک معتدل انسان جو نیکی کے بہت سے کاموں کو ذہن میں رکھے وہی مقربین میں سے ہو سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کی شخصیت کا بھی یہاں پتہ چل رہا ہے کہ کتنے الرٹ انسان تھے، اور ان کی نگاہیں نیکی کے مواقع تلاش کرتی تھی۔ ہماری نگاہیں کیا تلاش کرتی رہتی؟ یا یہ دیکھتے ہیں کون کیا خرابی کر رہا ہے، کس میں کیا غلطی ہے، کون کیسا ہے۔ صرف خرابی نہیں، بعض اوقات بلا وجہ کا تجسس، کون کس سے بات کر رہا ہے، کون کہاں گیا، کہاں آیا، کہاں بیٹھا، کہاں اٹھا، بالکل بیکار قسم کی معلومات جمع کرنا جن کا عمل سے اور فائدے سے کوئی تعلق نہیں۔ یا پھر اور کیا کرتے ہیں، لالچ کی نگاہ، کس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ یا پھر بس ایسے ہی بے خیالی میں اپنی ہی دنیا میں مدہوش، کچھ بھی نہ سوچنا، ذہنی فرار، جسے عربی میں ذہول کی کیفیت کہتے ہیں، پتہ ہی نہیں، بس ایک طرح کی نشے کی کیفیت ہے، کوئی ہوش نہیں کیا کرنا اور کیا نہیں۔ اور ایک ہے مقربین کا مقام کہ ان کی نگاہیں، ان کے کان، ان کا دل جاگتا ہے، حاضر ہے، فکر میں ہے کہ کہاں سے کون سی کتنی نیکی کماؤں۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہو، اور جو اپنے اس دعوے میں سچا ہو کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کی محبت بندوں کی محبت کے بغیر نہیں ملا کرتی۔ اللہ کی محبت کا رستہ بندوں کی محبت سے گزرتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے جنازے پہ کون جائے گا؟ کون جائے گا جنازے پہ؟ کسی کا جس کے دل میں کسی کا درد ہو۔ یا تو جنازے پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو رسم دنیا نبھانے جاتے ہیں کہ اگر ہم نہیں شریک ہو تو وہ ہمارے پہ نہیں آئیں گے، یا یہ کہ وہ کیا کہیں گے کہ جنازے پہ نہیں آیا، نام کو دکھاوے کو۔ یا پھر وہ جائے گا جو یہ جانتا اور پہچانتا ہی نہ ہو کہ یہ شخص کون ہے، آگے اسے بس یہ غرض ہے کہ اللہ کا بندہ ہے، یہ کسی تکلیف میں نہ پڑ جائے، کیوں نہ میں اس کے لیے کچھ دعا کر دوں۔ جس کے دل میں یہ تڑپ ہو کہ مجھے دوسروں کی بھلائی کے لیے کچھ کرنا ہے، وہ جائے گا، وہ آگے بڑھے گا۔ تب آپ دیکھیے کہ اتباع الجنائز کیا ہے؟ انسانی ہمدردی کا اظہار۔ تو دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بنا کے بھیجے گئے تھے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رحمت۔ اور ہم آپ کی امت کیا بن گئے ہیں؟ للعالمین، جہانوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے، انسانیت کے لیے ہم کیا بن چکے؟ سوائے شور ہنگامے کو اور کچھ آتا ہی نہیں۔ اگر ہم واقعی آپ کی امت ہونے پہ فخر کرتے ہیں تو ہمیں بھی رحمت کہ دوسروں کے لیے
نہ صرف یہ کہ ان کی دنیا میں خوشیاں لانے والے بلکہ ان کی آخرت کا بھی بھلا چاہنے والے، کیونکہ مومن کی نگاہ صرف دنیا تک نہیں ہوتی، آخرت میں جیتا ہے وہ مومن، آخرت میں جیتا ہے۔ مثلا آپ میں سے کوئی یہاں سے امیگریشن کرا کے کسی دوسرے ملک جا رہا ہے، کہیں اور رہنے کے لیے، کہیں اور جانے، اب وہ جتنے بھی دن یہاں رہتا ہے وہ کس طرح رہتا ہے کہ اس کو یہاں سے دلچسپی کم ہوتی ہے اور جہاں اس نے جا کے رہنا وہاں سے دلچسپی زیادہ ہوتی، وہ اپنے سارے پیسے وہاں ٹرانسفر کر دے گا، اپنا ساز و سامان، اپنی ہر چیز۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ اب مجھے یہاں نہیں رہنا، وہاں رہنا ہے۔ چلیے یہ زیادہ مشکل مثال ہے، شاید آپ نے سب نے ایکسپیرینس نہیں کی ہو، جن لوگوں کی ٹرانسفرز ہوتی رہتی ہیں ایک شہر سے دوسرے میں، مثلا آرمی کے لوگ ہیں، سول سروسز میں ہیں، اب جب آرڈر آ جاتے ہیں ٹرانسفر کے، جب پتہ چلتا ہے کہ کسی اور شہر میں جانا ہے، تو جس دن آرڈرز آتے ہیں اس دن سے حالت کیا ہو جاتی ہے؟ ہاں، یہاں سے دل اٹھ جاتا ہے، پیکنگ شروع ہو جاتی ہے، سب کچھ آگے بھیجا جانے لگتا ہے جہاں آگے جا کے رہنا ہے۔ فکر وہاں کی ہوتی ہے، بچے کہاں پڑھیں گے، گھر کیسا ہے، یہ کہاں، یہ کیسے، وہ پھر وہ کیا کہتے ہیں، ہر فالتو سامان پھینکنا شروع کر دیتے ہیں۔ سوچ بدل جاتی ہے، ٹوٹلی سوچ بدل جاتی ہے، کیفیت ہی بدل جاتی ہے، کام کا طریقہ ہی بدل جاتا ہے۔ اور جس بندے کو یہ پتا ہو کہ میں نے اپنا گھر نہیں چھوڑنا اور میں نے ادھر ہی رہنا ہے، وہ اپنے گھر کو بھرتا رہے گا، بھرتا رہے گا، بھرتا رہے گا، اس کو پتا ہے کہ یہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں استعمال کروں گا، کرنا کچھ بھی نہیں، یعنی ایک دم پوری کیفیت بدل جائے گی۔ وہ یہاں نہیں، وہ اگلے گھر میں رہ رہا ہے، وجود یہاں ہوتا ہے اور سوچ آگے ہوتی ہے، آگے کے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، دماغ سارا کچھ وہیں کے کام کر رہا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ ہم کیسے آخرت پر ایمان لانے والے ہیں جن کو ہارڈلی کبھی سوچ آتی کہ آگے کیا ہوگا؟ اپنے سے پوچھا کریں، اپنے سے سوال کیا کریں کہ مجھے کس گھر کی زیادہ فکر ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے یا جہاں اب رہ رہی ہوں؟ دیکھیے پیغمبروں کو کس نے خالص کیا تھا، انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ان کو چن لیا تھا، خالص کر لیا تھا ایک خاص خصوصیت کی وجہ سے، ایک خالص چیز کی وجہ سے، اور وہ تھی گھر کی یاد۔ ان کو گھر کی یاد بہت ستاتی تھی، ان کے سارے کام گھر کی یاد کے تابع تھے، اور وہ گھر کون سا تھا؟ آخرت کا گھر۔ من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها تلك الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا۔ جس کو پتا میں نے آگے جا کے رہنا ہے، وہ جھگڑا بھی ہوگا تو کہے گا 2 دن کی بات ہے، جھگڑنے دو، لڑتا ہے لڑنے دو، ہم تو جا رہے ہیں، یہ نقصان پہنچانے آ رہا ہے، وہ خرابی کر رہا ہے، وہ بھئی جانا ہے نا، کوئی بات نہیں، 2 دن کی تو بات ہے، آگے جانا ہے، کچھ نہیں فرق پڑتا، کر لے جو کسی کا دل ہے۔ پھر وہ یہاں کے غموں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، سارے غم آگے کے لگ جاتے ہیں اس کو، اور جب تک ہمیں آگے کے غم نہیں لگتے اس وقت تک ہم اس دنیا کے غموں سے نکل ہی نہیں سکتے۔ یہاں رہتے ہوئے یہاں کا عذاب اور آگے کی تیاری نہیں کی تو وہاں تو اللہ ہی حافظ۔ تو ہم سب کو اپنے الفاظ یا اپنے قول یا اپنے دعووں پر بھی غور کرنا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں نا مانتے ہیں آخرت کو، کیوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ماننے والے ایسے تھوڑی ہوتے ہیں، یہ تو باتیں ہیں صرف کرنے کی جو وہ کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آئے، ہمیں بھی اس دنیا والوں کے لیے رحمت بن کے جینا ہے، اپنے وجود کو دوسروں کے لیے باعث رحمت بنائیں، اور جس کے دل میں رحم ہوگا ہو نہیں سکتا کہ اس کے آگے جنازہ پڑا ہوا ہو اور وہ اپنے کسی کام میں لگ جائے۔ اگر آپ کو کبھی حرم جانے کا اتفاق ہو تو اس میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر ہر نماز کے بعد جنازے ہوتے ہیں نا، تو عورتوں کو بھی موقع مل جاتا ہے جنازہ پڑھنے کا۔ تو اس میں عموماً جو عرب عورتیں ہیں یا اور انڈونیشین وغیرہ ہیں، بوڑھی بوڑھی بھی اٹھ کے کھڑی ہو جائیں گی اور اپنی دعا چھوڑ دیں، کیونکہ ہوتا پتہ کیا، جیسے فرض نماز ختم ہوئی نا، ابھی تسبیح کر رہے ہیں، آدھی تسبیح نہیں، وہ کہتے جنازہ پڑھو اٹھ کے۔ اب انسان کہتا ہے اپنی تسبیح چھوڑوں، کچھ لوگ تو اپنی تسبیح کرتے ہیں، وہ خود غرض ہیں، اپنے لیے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ سب تسبیحیں چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کون ہے اللہ کا بندہ آج اس کو ضرورت ہے، کیونکہ مرنے والے کی تڑپ کیا ہوگی، مرنے والے کو سب سے زیادہ دلچسپی کس چیز سے ہو سکتی ہے کہ کوئی میرے لیے دعا کر دے۔ ساری دنیا میں سے اگر کوئی چیز اس کو اس وقت محبوب ہوتی ہے قبر میں جانے سے پہلے آخری وقت میں تو وہ دعا ہوتی ہے۔ تو جس شخص کے دل میں رحم ہو دوسروں کے لیے، وہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو پتا چلے کہ آگے جنازہ رکھا ہوا ہے
اور وہ پھر کہے کہ اچھا میں ذرا اپنے سنتیں پڑھ لوں یا میں اپنی تسبیح کر لوں یا میں اپنے لیے دعا مانگ لوں، وہ تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے. یا پھر جس کو سمجھ نہیں اور وہ ان مسئلوں میں پڑا ہوا ہے کہ عورت کو جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، بھئی آپ اسپیشلی تو نہیں پڑھنے جا رہے، لیکن اگر وہاں موجود ہیں جہاں سارے پڑھ رہے ہیں، آپ ہی کیوں بیٹھے ہوئے صف توڑ کے، آپ بھی اٹھ جائیں. یہ شاید اس لیے نہیں اٹھتے کہ آتا ہی نہیں، دعا ہی نہیں آتی، یا پتہ ہی نہیں جنازہ کیسے پڑھتے. کسی بھی ایسی مسجد میں یا کسی بھی ایسی جگہ پر ٹھیک ہے، لازم نہیں کہ عورتیں جنازوں کے ساتھ جائیں، لیکن اگر کبھی موقع ہے تو طریقہ تو آنا چاہیے. اور چلیے جنازہ نہ بھی صحیح، کسی کی بھی وفات کی خبر سنیں، کیا فرض بنتا ہے؟ دعا کر لیں، دعا کرنی چاہیے. گھر میں بیٹھ کے بھی دعا ہو سکتی ہے، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا انجان ہو. عموماً ہم پڑھ کے خبریں بس افسوس کر کے اور چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسے میں صرف وہ جنازہ پڑھنے جائے گا اپنا کام چھوڑ کے، اپنی دعائیں چھوڑ کے، اپنی روٹین توڑ کے، جس کے دل میں انسانوں سے محبت، ہمدردی اور پیار ہوگا کہ اس وقت وہ میرا حاجت مند ہے، آج مجھے اس کے کام آنا ہے. اسی طرح مسکین کی بھوک اور دکھ اور تکلیف کون محسوس کرے گا؟ جس کے دل میں انسانوں کی محبت ہوگی، اس کے عمل کی تصدیق اس سے ہوگی کہ وہ مسکین یا ضرورت مند کو کھانا کھلانے والوں میں سے. اور پھر بیمار کی خبرگیری کون کرے گا؟ جس کے دل میں انسانوں کی محبت ہوگی. اب یہاں کوئی اپنی نماز اور کوئی اپنے اور روزے وغیرہ کا ذکر نہیں، سب انسانوں کی خدمت، سوشل ورک. اللہ تعالیٰ بندوں کے پاس ملتا ہے. وہ حدیث میں آتا ہے نا، حدیث قدسی میں، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے سے فرمائے گا کہ میں بیمار تھا، تو نے میری عادت نہ کی، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے نہیں کھلایا تھا، پیاسا تھا، تو نے مجھے نہیں پلایا. کہ یا رب العالمین، سب کچھ تو تیرے اپنے ہاتھ میں ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ میرا فلاں بندہ ایسا تھا، تم اس کے پاس جاتے تو مجھے وہاں پاتے. تو ایسے موقع پر بعض لوگ کیا کہتے ہیں، وہ کوئی نہیں آئے تھے ہمارے جنازے میں، ہم بھی نہیں جا رہے، انہوں نے ہمیں نہیں دعوت پہ بلایا تھا، ہم بھی نہیں بلا رہے، وہ ہماری عادت کرنے نہیں آئے تھے، ہم بھی نہیں جا رہے. یہ صرف انتہائی بے حس انسان کہہ سکتا ہے. جو انکنڈیشنل محبت کرنے والا ہو وہ ایسے موقعوں پر اس طرح کی بات سوچ بھی نہیں سکتا. کوئی دشمن ہو یا دوست ہو، اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، دوست کی دوستی میں تو پھر چلے جانا ایک رسم دنیا ہی نبھانا ہے نا. ایسے بیماروں کی خبر لینا کہ جن سے دوستی نہیں، جن سے بنتی نہیں، جو ہمارا خیال کبھی نہیں رکھتے، وہی پھر صرف اللہ کے لیے جانا ہوتا ہے. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت، اور ایسے ہی لوگ پھر ہر دروازے سے بلائے جائیں گے. اگلی حدیث، وَأَنْهُ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة، متفق علیہ. وَأَنْهُ، اور انہی سے روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، قال کہا، قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، یا نساء المسلمات، اے مسلمان عورتوں، لا تحقرن، نہ حقیر جانے، جارتن کوئی پڑوسن، لجارتہا اپنی پڑوسن کو، ولو اور اگرچہ فرسنا کھر ہو، شاتن بکری کا، متفق علیہ، متفق علیہ روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو مخاطب کر کے کہ اے مسلمان عورتوں، نہ حقیر سمجھے کوئی ہمسایہ اپنے ہمسائے کو، کس میں؟ ہدیہ بھیجنے میں یا صدقہ بھیجنے میں، اگرچہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو. یعنی دوسرے کو دینے کے لیے اگر کوئی بہت بڑی فینسی خوبصورت زبردست چیز نہیں بھی، جو حیثیت ہے، جو توفیق ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز وہی بھیج دو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ لین دین سے کیا ہوتا ہے؟ محبت بڑھتی ہے. اگلی حدیث، وعن جابر وحذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقہ، متفق علیہ. اور جابر اور حذیفہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال دونوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل معروف، ہر نیکی صدقۃ، صدقہ ہے. حضرت جابر اور حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے، ہر نیکی صدقہ ہے. یعنی کمال ہو گئی نا، یعنی پیک پہ پہنچ گئی بات کہ ہر نیکی صدقہ ہے. بس یہ صدقہ ہے، وہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے، وہ صدقہ ہے، اور اب ہر نیکی صدقہ ہے. صدقہ کیا ہے؟ صدقہ کا معنی سچ کہا. ہر نیکی کا کام دراصل آپ کے قول اور آپ کے ایمان کی تصدیق کرنا ہوتا، تو اس لیے اس کو صدقہ کہا جائے گا. اگلی حدیث، وعن ابی ذر قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق رواہ مسلم. وعن ابی ذر، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تحقرن، مت حقیر جانو، مت حقیر سمجھو، من المعروف، نیکی میں سے، شیئن، کسی بھی چیز کو، نیکی کا کوئی چھوٹا سا کام بھی حقیر نہ سمجھو، ولو، اور اگرچہ، ان، یہ کہ، تلقا، تم ملاقات کرو، اخا کا، اپنے بھائی کی، بوجہن، ساتھ چہرے، طلیقن، بشاش کے یا کھلے، رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی میں سے تو کسی چیز کو معمولی اور حقیر نہ جان، چھوٹا نہ سمجھو. کیا پتہ قیامت کے دن تم اسی ایک نیکی کی وجہ سے جسے تم نے چھوٹا سمجھ کے کیا، اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہو جاؤ. اگرچہ تو اپنے بھائی سے بشاش چہرہ بنا کر ملاقات کرے. بعض اوقات انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، بعض اوقات انسان غصے میں ہوتا ہے، بعض اوقات انسان خراب موڈ میں ہوتا ہے، تو اس وقت اپنے پہ قابو پا کے پھر ٹھیک ہو کے کسی سے اچھی طرح ملنا، یہ منافقت نہیں ہے، یہ مطلوب ہے کہ میکسیمم جتنا بھی انسان بہتر سے بہتر معاملہ کر سکے کرے، کیونکہ یہ بھی نیکی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.